رئیس کلیہ فنون آپ کا بے حد شکریہ. اب میں دعوت دوں گی آج کے مہمان خصوصی شیخ الجامعہ وفاقی اردو یونیورسٹی آرٹ سائنس و ٹیکنالوجی پروفیسر ڈاکٹر سید الطاف حسین. الطاف حسین وفاقی جامعہ اردو میں وائس چانسلر کے عہدے پر فائز ہیں. آپ نے تمام تر تعلیمی، تدریسی اور تحقیقی ادوار میں نمایاں کارنامے انجام دیے اور اہم مناصب پر فائز رہے. بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ کیمیا سے بطور لیکچرر اپنے کریئر کا آغاز کیا. یونیورسٹی آف لندن سے پی ایچ ڈی کی سند حاصل کی اور 1986 میں پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے. 1998 میں اپنی علمی قابلیت کی بنیاد پر میریٹوریس پروفیسر کی پوزیشن حاصل کی اور 23 مارچ 2001 میں صدر پاکستان کی جانب سے آپ کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا. جناب پروفیسر سید ڈاکٹر الطاف حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ایک روزہ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر ممنون احمد صاحب، چیئرمین انٹرنیشنل ریلیشنز، پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب کا جو فیکلٹی آف آرٹس کے ڈین ہیں، ان کا کہ آپ تشریف لائے، آپ نے رونق بخشی. اور میں اپنے مہمانان گرامی کا شکر گزار ہوں جس میں کہ اس میں بات کرنے والے اسپیکرز شامل ہیں، میرے عزیز طلباء طالبات ہیں اور میرے کلیگز. السلام علیکم. جو آج کا موضوع ہے ایک روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا کنیکٹیوٹی تھرو ون بیلٹ ون روڈ بٹوین سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا. آنیسٹلی I don't understand what OBOR is about. Okay, one belt, one road. So perhaps it may be addressing the route to 65 countries, which would be included in the cpec issue. Yes, Hasnat sir? Is that that will be connecting with the each of the 65 countries? One belt, one road. On the seaside is a road. On the hinterland, that is called belt. Okay. So I think it should be known to all of the conference people کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے ایک روڈ ایک بیلٹ ایک روڈ. اور یہ جو ہے یہ ایڈریس کرے گا ان 65 ممالک کا جو اس سے فیضیاب ہوں گے. لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان باٹل نیک ہے. اس کا باٹل نیک ہے. پاکستان از دی انیشیٹر, is strategically located at such a position that this cpec is taking a start from Pakistan. Is that true? And it is a sort of continuation and elevation of Shahrah-e-Faisal, as my dear friend has initiated all those history behind the Shahrah-e-Faisal. تو ممنون صاحب تو تھوڑے مایوس نظر آتے تھے، کہتے تھے کہ کیا کہتے تھے کہ مواقع کو جانے نہ دیں یا مواقع گنوا نہ دیں. نہیں، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ 1200 سال قبل مسیح ہان ڈائناسٹی نے شاہراہ جو کر دیا، پھر جو ہے سکندر اعظم نے بھی حملے کے لیے اسی روٹ کو استعمال کیا. تو یہ روٹ تو اپنی جگہ پر ہے، تو وہ اسے ہلا جلا نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے، تو ہمیں سی پیک کو ایک حقیقت کے طور پر قبول کرنا چاہیے. بات ساری یہ ہے کہ دی پرائم کوشچن از ویدر وی آر prepared with this for this gigantic project cpec. to my mind میرے خیال میں ہم لوگ اس کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں. ہم لوگ اس عظیم الشان منصوبے کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ابتدائی طور پر پورے شہر میں چائنیز کلاسیں شروع ہو گئی ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ میں جتنی بار بھی چائنا گیا ہوں تو وہاں کے نوجوانوں کو انگریزی کا دل دادہ پایا ہے
اور وہ لوگ انتہائی ذوق و شوق سے انگریزی سیکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہر چائنیز نوجوان نے اپنا ایک امریکن نام رکھا ہوا ہے. سر یہ صحیح ہے؟ تقریباً اگر کسی کا نام جنگلی ہے تو وہ پیٹر کہلانا پسند کرتا ہے، تو وہ باہر والوں کو انٹروڈیوس کرتا ہے کہ میرا نام پیٹر ہے. So that is what when I was in Shanghai, so people used to tell me کہ we are very much love in English and we want to. تو آپ جو ہے ہم سے زیادہ سے زیادہ انگریزی میں بات کرنے کے جو مواقع ہیں. تو یہ جو چائنیز لینگویج سیکھ کر کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں، تو جو لوگ بھی انجینئر یا جو سائنٹسٹ یا جو لوگ بھی جو کمپنیز آ رہی ہیں، they are very fluent in English. They don't مطلب want somebody to interact with you in Chinese or something. اور چائنیز اتنی جلدی سیکھی بھی نہیں جا سکتی جتنی جلدی سی پیک کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک وہ میسج آنے والا ہے کہ آپ اس کے لیے پریپیئرڈ ہے یا نہیں. بات یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے شعبے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ایک بڑا اسٹرانگ شعبہ ہے جس کے اندر نہایت قابل اساتذہ ہے، اور انہوں نے ایک انتہائی اہم جو موضوع ہے اس کو زیر بحث لائے ہیں یہ، اور اس کو جو ہے یعنی کراچی کے عوام کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ اس پہ بات کریں. یہ بے شک چھوٹی گیدرنگ ہے، لیکن اس سے بڑی جو ہے بحث اسٹارٹ ہوگی اور لوگ اس پہ زیادہ بات کریں گے اپنے اپنے انسٹیٹیوشنز میں، اور اس لیے کہ دے ول بی ٹیکنگ اے سارٹ آف لیڈ فرام دس گیدرنگ، کہ یہاں سے کیا بات شروع ہوتی ہے اور اس پر بحث. اور یہاں جو قابل اسپیکر بیٹھے ہیں وہ زیادہ بات کریں گے کہ سی پی ایک کا منصوبہ کیا ہے. میں یہ جانتا ہوں ایک یونیورسٹی کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے کہ ہماری یونیورسٹی کو جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے شعبے کو اس بات کو اسٹارٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک سی پیک کا سیل قائم کریں. اور جیسے میری ابھی بات ہوئی ہے جناب ڈاکٹر سید حسنات صاحب سے. وڈ یو پلیز اسٹینڈ ڈاکٹر سید حسنات صاحب. He is a foreign expert and faculty member of School of Economics, Jilin University, China. ان سے جو میری بات ہوئی بہت مختصر سی، وہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی کو چاہیے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں انٹرنیشنل ریلیشن کا ڈپارٹمنٹ اسے انیشیٹ کرے گا، ان کے ساتھ انٹریکشن کو، ان کے ساتھ ایم او یو کو، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے انٹرنشپ کے تحت لا سکتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ہیں یا ماسٹرز کے ہیں وہ کس طرح سے انٹرنشپ میں ڈاکٹر صاحب اس میں حصہ لے سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایم او یو کے تحت انٹرنشپ کے مواقع فراہم کریں گے. تو باقی باتیں تو میری جو لکھی ہوئی تقریر میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ سی پیک کیا ہے. تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ 65 ممالک کو سڑکوں، ریلوے، ایئرپورٹ، سی پورٹس، آپٹک فائبر کے ذریعے علاقائی روابط سے منسلک کرتا ہے، جبکہ اس اسکیم کے تحت انفراسٹرکچر کے علاوہ خطے کے ممالک میں معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے اسپیشل اکنامک زونز بھی قائم کرنے ہیں. اسپیشل اکنامک زونز کیسے قائم ہوں گے جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم لوگوں نے اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہے. ہو سکتا ہے اٹھایا ہو، کیمسٹری کے طالب علم کے حیثیت سے میں لا علم ہوں گا، لیکن اکنامکس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے لوگ جانتے ہوں گے کہ اگر سوشل اکنامک زونز بہت بڑی چیز ہے، جس کے اندر یہاں کہا گیا ہے کہ چائنا اس میں ماسٹر ہے. ہم نے کیا کام کیا ہے دیکھیں. ابھی بات ہو رہی تھی حسنات صاحب سے، تو the thing is compatibility. There is a level of understanding with all the people. If we are delivering a lecture which is meant for the MPhil and PhD students, so naturally intermediate کے students اگر آ کر کے بچے بیٹھ جائیں گے وہ ان کے لیول سے سمجھنے سے باہر ہوگا. Means they are not compatible with the talk which is going to be delivered to those students. تو ہم لوگوں نے کیا compatibility اس کے لیے اچیو کی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یونیورسٹیز میں پاکستان کی ایریا اسٹڈی سینٹرز ہیں، اور مجھے پتہ نہیں کوئی بتائے گا کہ چائنا کا ایریا اسٹڈی سینٹر کس یونیورسٹی میں ہے؟ کسی کو یونیورسٹی آف پشاور میں. اوکے. تو یونیورسٹی حسنات صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایریا اسٹڈی سینٹر چائنا کا پشاور میں یونیورسٹی میں؟ یو آر ناٹ اویئر کہ چائنا کا
بات ساری یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ اپنے اسٹوڈنٹس کا حق طالب علمی نہیں ادا کر سکیں گے اگر ہم ان کو آج کے دور کے لائق نہیں بنائیں گے. ابھی حسنات صاحب سے جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وی آر جسٹ لیٹنگ دیم cram the curriculum which is being put before them, which is being placed before them, کہ وہ کریکولم ہے خدا معلوم وہ ایچ ای سی کا ماڈل کریکولم ہے جیسے ہم نے فالو کیا وہ ایک ریسٹرکٹ کرتا ہے, وہ ایک چوکھٹے اور کھانے کے بیچ میں ہے, وہ it is not considering the facts and the possibilities which is out of the box. They don't let them think out of the box. تو ابھی ہم لوگوں نے, میں یہ چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈپارٹمنٹ نے جو اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا, خدا کے واسطے اس کو آگے کی طرف بڑھائیے اور آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ ہونی چاہیے, جس میں کہ سی پیک میں جو ہے, دشتی صاحب آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں, سی پیک کے معاملے میں جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں ہم اسے وہ کریں, اور ہم یہ ڈاکٹر حسنات صاحب کو جانے نہیں دیں گے جب تک کہ یہ ہمیں یہ ایشورٹی نہیں دلائیں گے, ہمیں یہ ایشورنس نہیں دلائیں گے کہ آپ سر ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈپارٹمنٹ کے لیے کس قسم کی جو ہے مطلب انٹرنشپ کی بات کرتے ہیں اور کس قسم کے انٹریکشن کی بات کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پیکیج آپ دیتے ہیں, بیکاز دیر از آلسو اے کنسیڈریشن آف انڈسٹریل what we call where we interact with the industry. Academia and industry interrelationship.